الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے جس کو صاحب مشکات رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لائے ہیں، اور روایت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت کیا کہ ما فی ہذہ اللیلہ، یہ جو آج کی رات ہے تمہیں معلوم ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی کا مہینہ جب آدھا ہو جاتا ہے تو اس کی رات۔ یہ جو ہے رات جسے ہم شب برات کہتے ہیں، اس کے متعلق حدیث آئی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ ما فیہا، اس میں کیا ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ اس سے آئندہ رات تک جتنے بچے اس دنیا میں آنے ہیں ان سب کو لکھ دیا جاتا ہے، اور جتنے اس سال مرنے والے ہیں وہ سب بھی لکھ دیے جاتے ہیں، اور ترفع اعمالہم، ان کے اعمال سارے سال کے اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور لوگوں کی روزی مقرر کر دی جاتی ہے کہ اگلے سال تک انہیں کتنا رزق دینا ہے۔ اور اسی طرح کی ایک روایت تابعین میں سے حضرت عطا بن یسار رضی اللہ علیہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، یہ عطا بن یسار بڑے اکابر تابعین میں سے ہیں، اب انہوں نے کس صحابی رضی اللہ عنہ سے یہ سنا ہے یہ معلوم نہیں، اور یہ تحقیق سے معلوم بھی ہو جائے تو چونکہ ہمارا اعتقاد اور ایمان صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہی ہے کہ وہ سب کے سب سچے تھے، تو علمی طور پر تو یہ فرق پڑ جائے گا کہ چلیے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا نام پتہ چل گیا کہ عطا کس سے روایت کرتے ہیں، لیکن ان کے نام کا پتہ نہ ہونا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا عملی اعتبار سے۔ تو عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب یہ شب برات آتی ہے تو لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہونا ہوتا ہے آئندہ سال تک، موت اور حیات، یہ سب چیزیں فرشتوں کے سپرد کر دی جاتی ہیں۔ ما ثبت بالسنہ میں عبدالحق صاحب یہ روایت لائی ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ کوئی آدمی باغ لگا رہا ہوتا ہے، اور کوئی آدمی شادی کر رہا ہوتا ہے، اور کوئی آدمی گھر بنا رہا ہوتا ہے، وَأَنَّ اسْمَهُ قَدْ نُسِخَ فِي الْمَوْتَى، حالانکہ اس کا نام آئندہ سال کے مردوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ انہوں نے بیان کیا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی روایت بھی آئی ہے
کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھی اس رات کے متعلق کچھ باتیں ارشاد فرمائیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصف شعبان کی جو رات آتی ہے تو اللہ تعالی اس آسمان دنیا کی طرف آتے ہیں. یہ جو آسمان ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے اور پھر سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے مشرک کے اور ایسے شخص کے جس کے دل میں کسی کے متعلق بغض ہو. شعب الایمان میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو لائے ہیں اور بغوی نے شرح السنہ بھی اس روایت کو نقل کیا ہے اور بہت سے محدثین ان روایات کا تذکرہ کرتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت وہ تو بہت اچھی سند سے بھی ثابت ہوتی ہے جو ابن ماجہ وغیرہ میں بھی آئی ہے اور کتابوں میں بھی کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رات کو دیکھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پہ موجود نہیں تھے تو میں آپ کی تلاش میں نکلی تو روضہ مبارک اب جہاں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا گھر تھا اور جنت البقیع اب بھی جن لوگوں کو اللہ تعالی نے وہاں حاضری کا شرف عنایت فرمایا ہے وہ جانتے ہیں کہ روضہ مبارک اور جنت البقیع قریب ہیں. تو فرمایا ام المومنین رضی اللہ عنہا نے کہ میں جنت البقیع چلی گئی کہ دیکھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے ہیں. تو میں نے دیکھا میرا خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی دوسری اہلیہ کے ہاتھ تشریف لے گئے ہوں گے. تو میں نے دیکھا جنت البقیع میں اور آپ نے مجھ سے فرمایا عائشہ اس شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تعالی اس آسمان کی طرف آتے ہیں جو دنیا کا ہے اور مغفرت فرما دیتے ہیں اتنے لوگوں کی کہ بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر. بنو کلب ایک قبیلہ تھا عربوں کا اور انہوں نے بہت زیادہ بکریاں پال رکھی تھی اور بکریوں کو حفاظت کے لیے کتوں کی ضرورت پیش آتی ہے تو کتے بھی اسی حساب سے انہوں نے بہت زیادہ رکھے ہوئے تھے اور بہت خونخوار کتے. تو اس وجہ سے اس قبیلے کا نام بنو کلب پڑ گیا کتے والے. تو آپ نے فرمایا جتنی ان کی بکریاں ہیں ان بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ لوگوں کو بخش دیتے ہیں. اور اس طرح کی روایات امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بھی لائے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت الگ ہے, سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی روایت الگ ہے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت بھی آتی ہے. اس ایک ہی حدیث کے بہت سے طرق ہیں. طرق کا مطلب یہ ہے کہ مختلف محدثین مختلف سلسلہ اسناد سے اس حدیث کی روایت کرتے ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت بھی آئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شعبان کی 15ویں شب اللہ رحمت کی نظر اس دنیا پر کرتے ہیں اور ساری اللہ اپنی مخلوق کو بخش دیتے ہیں سوائے چند لوگوں کے. اور فرمایا کہ ایک تو شرک کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی اور ایک کینہ پرور کی کہ جس کے دل میں کسی کے خلاف بغیر دلیل کے بغض ہو. اور اس حدیث کی روایت بھی لوگوں نے لکھی ہے محدثین نے اور ان تمام روایات کو ملایا جائے تو یہ صحیح حدیث کے درجے تک پہنچ جاتی ہیں. ابن ماجہ بھی اس روایت کو لائے ہیں. فضائل الاوقات امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے وہ بھی اس روایت کو لائے. اور ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے ایک صاحب کا انتقال ہوا البانی. انہوں نے جو مشکات پہ تحقیق اپنی لکھی تو انہوں نے بھی اس کو لکھا کہ یہ حدیث
صحیح کے درجے کی ہے، اور جو اس سے کم سند کے اعتبار سے ہوتی ہیں وہ بھی صحیح ہو جاتی ہیں۔ اس حدیث کے تو کئی طرق ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی روایت بھی آئی ہے اور مسند احمد میں آئی ہے۔ امام منذری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ترغیب میں بھی اس حدیث کو لکھا ہے۔ اور عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی جو 15ویں شب ہوتی ہے، اللہ تعالی رحمت کی نظر اس دنیا پہ فرماتے ہیں اور 2 آدمیوں کے علاوہ باقیوں کو بخش دیتے ہیں۔ ایک وہ جو مشاہن کا مطلب اس کے دل میں کسی کے خلاف نفرت بغض بھرا ہوا ہو، وقاتل نفس، اور کسی کو ناحق قتل کرنے والا، خون بہانے والا، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ ایسے ہی حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ہے، اور کثیر بن مرہ خضرمی ہیں، یہ بھی تابعین میں سے ہیں رحمہ اللہ، اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں ان کی روایت لکھنے کے بعد لکھا کہ یہ بہت اچھی حدیث ہے مرسل۔ مرسل کا مطلب یہ ہے کہ جب تابعی براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے اور صحابی رضی اللہ عنہ کو نہ بتائے کہ وہ کون سے صحابی تھے۔ مرسل احادیث ایسی ہو جاتی ہیں، اور ہمارے نزدیک مرسل حدیث بعض شرائط کے ساتھ حجت ہے، دلیل ہے شریعت میں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کسی نے کہا کہ آپ بہت سی حدیثیں بیان کر دیتے ہیں اور صحابی رضی اللہ عنہ کا نام نہیں لیتے، تو غالباً ایک جگہ ان کا جواب غالباً تعداد کی جواب تو یہی ہے، لیکن تعداد کے متعلق ہم کہہ رہے ہیں کہ غالباً انہوں نے کہا کہ جب میں کسی حدیث کو 300 صحابہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ آدمیوں سے سن لیتا ہوں تو پھر میں ضرورت نہیں سمجھتا کہ ہر ایک کا نام بیان کرتا رہوں، پھر میں کہتا ہوں براہ راست ہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، بس۔ ایسے ہی کثیر ابن مرہ ہیں، خضرمی ہیں، اور وہ یہ نہیں کہتے کہ کس صحابی رضی اللہ عنہ سے سنا ہے، کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہ سب کے سب اس بات سے بڑی بلند و بالا اور پاک تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جھوٹ بولتے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی یہ 15ویں شب آتی ہے تو اللہ تعالی گناہ گاروں کی مغفرت فرماتے ہیں، اور سوائے 2 انسانوں کے، ایک وہ جس کے دل میں کینہ بغض بھرا ہوا ہوتا ہے کسی کے خلاف، اور ایک شرک کرنے والے کی۔ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ابن ماجہ میں آئی ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب شعبان کی 15ویں رات آئے فقوموا لیلہا، تو رات کو عبادت کرو، وصوموا نہارہا، اور اس دن کا روزہ رکھو۔ اور دیکھو اللہ تعالی اس آسمان دنیا کی طرف آتے ہیں اس وقت جب سورج ڈوب جاتا ہے، تو سورج ڈوبنے کے بعد سے لے کے اور صبح صادق تک، یعنی آج کل کے حساب سے دیکھیں تو تقریباً سورج 6 بجے غروب ہو جاتا ہے، اور صبح 5 بجے فرض کر لیں صبح صادق ہوتی ہے، تو یہ 11 گھنٹے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا من مستغفر لی، کوئی ہے جو ہم سے بخشش مانگے گناہوں کی معافی، فاغفر لہ، اور ہم اسے معاف کر دیں۔ الا مسترزقن، کوئی ہے جس کو روزی کم مل رہی ہو، تنگی ہو گئی ہو، وہ روزی مانگ رہا ہو ہم سے، رزق مانگ رہا ہو، فارزقہ، اور ہم اسے رزق دے دیں۔ الا مبتلن، کوئی ہے جو مصیبت میں گر گیا ہو، فاعافی، اور ہم اسے اس مصیبت سے نجات دے دیں۔ الا قضا، الا قضا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی ہے ایسا، کوئی ایسا ہے، کوئی ایسا ہے، یعنی اور بھی ضروریات زندگی۔
یہ تو 3 چیزیں فرمائی نا، گناہوں کی بخشش اور رزق کی تنگی اور کسی مصیبت میں مبتلا ہو جانا۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال کی بات یہ ارشاد فرما دی کہ قضا الا قضا الا قضا، کیا اس چیز کے لیے، کیا اس مقصد کے لیے، کیا اس مقصد کے لیے۔ اس کا مطلب یہ کہ دنیا جہان کے حوائج اور ضروریات اس میں آ گئیں، حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی۔ یہ اتنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو ان روایات کو بیان کر رہے ہیں، یہ احادیث اس وجہ سے بھی سنائی ہیں اور آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ ہمارے ہاں یہ جو ایک پروپیگنڈا چل پڑا ہے اور کچھ جہلاء نے جنہیں علم حدیث سے واقفیت بھی نہیں ہے، جو صحیح عربی بھی حدیث کی پڑھنا نہیں جانتے، یہ جو شروع کر دیا ہے کہ یہ شب برات کوئی چیز نہیں ہے اور اس کی حدیث ضعیف ہے اور حدیثوں میں یہ آئے ہی نہیں ہے، یہ ساری بات کی علیاذ باللہ ایجادات ہیں، وہ سب کے سب دوست ان احادیث پر غور کریں جن میں حضرت ابوبکر، حضرت علی، حضرت عائشہ، حضرت معاذ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری، عبداللہ بن عمرو بن العاص اور عثمان بن ابی العاص اور عوف بن مالک رضی اللہ عنہم جیسے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور جلیل القدر تابعین ہیں جو ان احادیث کے راوی ہیں، اور جن احادیث کے اتنے طرق آ جائیں، جن احادیث میں اتنی مختلف اسناد آ جائیں، پھر بھی یہ کہنا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس پہ عمل نہیں ہو سکتا، اس کی تو کوئی حدیث ہی نہیں ملتی، یا یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں کیوں نہیں لائے، تو یہ سب ایسی باتیں ہیں جن سے بولنے والے کی جہالت معلوم ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، اصول کی بات آپ سے عرض کریں، حدیث کا معاملہ اتنا آسان نہیں کہ ایک ایسا شخص جسے حدیث کی کتابوں کے نام بھی نہ پتہ ہوں اور عربی کی عبارت تو دور کی بات ہے، وہ اتنا بھی نہ پہچان سکے کہ روات کا سلسلہ کیا ہوتا ہے، وہ بھی اٹھ کے کہے کہ حدیث ضعیف ہے۔ اصول کی بات یاد رکھیے کہ اس امت نے حدیث پہ کام کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ پر، اور سچ اور جھوٹ الگ کر کے وہ کب کے فارغ ہو گئے۔ یہ حدیث کا علم کچا تھا، یہ پکا، اور پھر اس کے بعد گلا، اور پھر اس کے بعد اس قابل ہوا کہ لوگ اسے کھائیں اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اور ہضم کریں۔ حدیث محدثین کی نگاہ سے گزری اور انہوں نے اس میدان میں خوب کام کیا، اور پھر فقہا کے یہاں آئی اور فقہا نے خوب اس سے استنباط کیا، پھر صوفیہ کے ہاں آئی احادیث، اور ان میں جو واقعی عالم بھی تھے، فقیہ بھی تھے، صوفی بھی تھے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی پر عملاً بھی کر کے دکھا دیا کہ ایسے ہم امت کے اور اسلاف کے کسی طبقے کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے اور نہ انہیں چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگیاں گلا دی اور دین کا علم ہم تک پہنچایا۔ ان کے بڑے احسانات ہیں، اللہ نہ کرے کہ ہم لوگ ان میں شامل ہو جائیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کے برے لوگ وہ ہیں جو بعد میں آئیں گے اور اپنے سے پہلے گزرے ہوئے بزرگوں پر خام خواہ تنقید کریں گے۔ لعن آخر هذه الامة اولها، اس امت کے آخری دور کے لوگ پہلوں پر، پچھلوں پر تنقید کریں گے، برے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ تو حدیث کے متعلق یہ کہنا کہ یہ ضعیف ہے، یہ کہنا کہ یہ قابل عمل نہیں ہے، اس ایک جملے کے پیچھے بہت بڑا علم ہے۔ ایک انجینئر کا یہ کہہ دینا کہ اس عمارت میں جو میٹیریل یوز کیا گیا ہے وہ غلط ہے، وہ صحیح نہیں ہے، اس کے پیچھے پورا علم درکار ہے۔ یہ ایک جملہ ہم نے سن لیا بس، اس کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے
یہ ایک جملہ اسی شخص تک محدود ہے، یہ اس کی 50 برس کی محنت کا ممکن ہے نتیجہ ہو۔ ایک ڈاکٹر کا یہ کہہ دینا کہ صاحب فلاں کو کینسر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ڈاکٹر کے پورے علم کا نچوڑ یہ جملہ نکل آیا کہ اس نے یہ حکم دیا۔ ایسے ہی کسی حدیث کے متعلق یہ کہنا کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا صحیح ہے یا مرفوع ہے یا جو کچھ بھی ہے، بہت بڑا علم چاہیے اس کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ثقافت بھی، دیانت بھی۔ اور حدیث کو پھر سمجھنا ہر آدمی کا کام نہیں۔ اب یہ شعبان کی شب برات کی حدیث، اس کے متعلق کہنا کہ ضعیف ہے اس لیے اس سے تو کچھ نہیں ہوتا، بڑی جرت کی بات ہے۔ ایسی جرت نہیں کرنی چاہیے، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پہ دو باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ ہمارے سننے والوں کو اندازہ ہو جائے کہ حدیث کا مزاج کیا ہے۔ کئی مرتبہ آپ سے عرض کیا گیا کہ کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی حدیث کے مطابق وہ فتویٰ دے جب تک کہ اس کے تمام طرق پر غور نہ کر لے، اور جو شخص ایسا کرتا ہے اگر وہ متقدمین میں سے ہے، کوئی بڑا آدمی ہے، تو ہم یہ تعویل کر لیں گے کہ حدیث اس تک نہیں پہنچی ہوگی باقی، مگر آج کل کے زمانے میں ایسے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ثقافت اور دیانت داری کا وہ معیار رہا ہی نہیں جو اسلاف میں تھا۔ مثلاً ایک حدیث آئی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العارض فی ہبتہ، جو شخص کسی کو کوئی گفٹ دے، ہبہ کرے، کوئی چیز دے دے، پیش کرے، اور پھر وہ اسے لے لے واپس، کل یعود فی علاقہ، وہ کتے کی مانند ہے جو کتا قے کرتا ہے پھر چاٹ لیتا ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بالکل صاف واضح بات ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے کسی کو کوئی چیز گفٹ میں دی اور پھر تم نے اس سے واپس لے لی، تو یہ ایسے ہی ہے عمل جیسے کتا قے کرتا ہے اور پھر چاٹ لیتا ہے۔ یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح میں لائے ہیں، اور پورے یقین کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ لا یحل لأحد ان یرجع فی ہبتہ وصدقتہ، کہ کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کو کوئی چیز تحفے میں دے یا صدقہ کرے اور پھر واپس لے لے اسے۔ چلو چھٹی ہوئی، امام بخاری رحمۃ اللہ تو یہ کہہ کے فارغ ہو گئے۔ اب یہ جو حدیث اس کو بخاری میں پڑھے گا وہ تو یہی کہے گا کہ جناب ایک مرتبہ جب آپ نے گفٹ کر دی کوئی چیز، اب اس کو واپس لینا جائز نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی ہے اسے کتا کہہ کر کے چاٹ لے۔ اور ایک بھی نہیں، دونوں روایات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں، یعنی حدیث ایک ہی ہے لیکن دو طریقوں سے۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، اور پورے یقین سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلہ کر دیا۔ یہ ہے سطحی بات۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پوری عزت اور احترام اور ان کی محبت، ان کا حدیث پہ محنت اپنی جگہ پہ، لیکن انہوں نے بالکل سطحی فیصلہ کیا اور انہیں ذرا برابر نظر ادھر نہیں گئی جو دوسری حدیث نسائی میں آ گئی۔ نسائی کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہبہ کر کے واپسی کا حق کسی کو حاصل نہیں الا الوالد من ولدہ، سوائے باپ کے کہ وہ اپنے بیٹے کو کوئی چیز دے دے اور واپس لے لے۔ دیکھا آپ نے؟ اب وہ قطعیت کہاں گئی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کہ کسی کے لیے جائز ہی نہیں؟ معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایکسیپشن اس میں دی ہے۔ اور آگے چلیے، دارقطنی میں بھی یہ روایت آئی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی آئی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ہبہ جو کسی کو تم کرتے ہو کوئی چیز، تو اگر اس کا بدل تمہیں نہ ملے تو تمہارے لیے اس ہبہ میں رجوع جائز ہے۔ کسی کو کوئی چیز دی، وہ اس کے عوض میں بھی احسان کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس نے کوئی احسان نہیں کیا اور تم اپنے اس احسان کو واپس دینا چاہتے ہو، یہ جائز ہے۔ اب یہ ایک اور ایکسیپشن آ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وہ قطعیت کہ لا یحل لأحد ان یرجع فی ہبتہ وصدقتہ، کہ کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ہبہ اور صدقہ کر کے واپس لے لے، تو یہ دونوں احادیث کہاں جائیں گی؟ اب جس شخص کو اللہ نے حدیث کی سمجھ دی ہے اور بے پناہ علم حدیث کا دیا ہے، وہ ان تمام احادیث کو دیکھ کے کیا فیصلہ کرتا ہے وہ دیکھیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کی نظر تو محدود تھی نا، اپنی جگہ پہ ایک جگہ بس دیکھ لی، اس پہ فتویٰ دے دیا۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ظاہری سطح دیکھ کر فیصلہ ہو گیا کہ جی ہبہ اور صدقہ تو واپس لیا ہی نہیں جا سکتا۔ یہی ساری احادیث جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں آئی ہیں، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کہیں پہلے کے آدمی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے 54 برس کے بعد ہوئی ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو اسی صدی میں پیدا ہوئے جس صدی کے آغاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور 80 ہجری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ہجرت کے بعد امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا 150 میں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی ہے 154 میں ہجری میں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صرف یہ نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قے کو تشبیہ دی ہے، انہوں نے کہا بھئی قے تو واقعی ناپاک ہے، حرام ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشبیہ دی ہے وہ یہ فرمایا ہے کہ ہبہ کو دے کر واپس لینے والا وہ جو شخص ہے، ایسے جیسے کتا قے کر کے چاٹے، تو کتا جو ہے کیا اس کے لیے بھی قے حرام ہے؟ غور کیجیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دماغ پہ اور ان کی فقاہت پہ، انہوں نے کہا انسان کے لیے تو قے حرام ہے، کیا کتے کے لیے بھی حرام ہے؟ کیا کتے پر بھی کوئی شرعی حکم آپ لگائیں گے؟ کتے پہ تو کوئی شرعی حکم نہیں لگتا، کیونکہ جانور ہیں، وہ مکلف نہیں نا ان چیزوں کے اعمال کے، وہ تو انسان مکلف ہے یا جنات مکلف ہیں، جانور تو نہیں ہے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قے حرام ہے لیکن کتے کے لیے تو حرام نہیں ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ لیجئے کہ صدقہ اور ہبہ کرنا اور پھر اس کو واپس دے لینا یہ مکروہ ہو سکتا ہے، خلاف اولا ہو سکتا ہے، حرام نہ کہیے، اس لیے کہ قے کتے کے لیے حرام نہیں، تو اس شخص کے لیے بھی اپنی ہبہ میں رجوع کرنا حرام نہیں ہے۔ ایک بات۔ پھر دوسری بات انہوں نے کہی کہ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح روایت نسائی کی آئی ہے، اسی کے متعلق فرما دیا انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کو اجازت دی کہ بیٹے کو اپنی اولاد کو کوئی چیز گفٹ کرے پھر واپس لے لے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انتہائی قریبی رشتہ دار ہیں یہ اپنا گفٹ واپس لے سکتے ہیں۔ یہ اور ایک ایکسیپشن آ گئی، تو انہوں نے کہا اس کا مطلب پھر یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ بہن بھائیوں نے ایک دوسرے کو کوئی چیز دی پھر اسے واپس دے لی، تو یہ واپس لینا خلاف اولا ہے، اچھی بات نہیں ہے، مربت کے خلاف ہے۔ یہ مت کہیے کہ حرام ہے، وہ تو بہت بڑا درجہ ہے، وہ تو کبیرہ گناہ ہے۔ پھر تیسری چیز بھی آ گئی کہ کوئی بدل نہ ملے، اس کا کوئی عوض نہ ملے، تو امام صاحب رحمۃ اللہ عنہ نے فرمایا کہ رشتہ داری بھی شرط آ گئی اور بدل کا ملنا بھی شرط آ گئی، تو ہم یہ کہیں گے کہ کوئی انسان ہبہ کرے تو اس صورت میں جبکہ اپنے بہت ہی قریبی عزیز کو ہبہ کیا ہے تو وہ واپس لے سکتا ہے، یا اسے پتا ہے کہ اس کا عوض نہیں ہے تو پھر بھی واپس لے سکتا ہے،
اور یہ واپس لینا ان دونوں شرائط کے ساتھ اس کے لیے مکروہ ہوگا، ناپسندیدہ عمل ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ کتے کو دی ہے کہہ کے چاٹنے سے، اور کتے پر کہہ کا چاٹنا تو حرام نہیں ہے، اس لیے ہم حرام نہیں کہہ سکتے۔ اب دیکھ لیجئے آپ کہ صرف ایک حدیث کو اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی دیکھ لیں تو کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ ہبہ واپس لے، لیکن یہی چیزیں جب نسائی میں بھی دیکھے گا، دارقطنی میں بھی دیکھے گا، ابن ماجہ میں، ترمذی میں وغیرہ وغیرہ کتابوں میں، پھر سمجھ آتی ہے کہ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کس پیرائے میں ارشاد فرمائی اور کیا کیا ان چیزوں میں اجازت دی۔ حدیث پر غور کرنے کا ایک اور طریقہ عرض کر دیتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہی آیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے یہاں برتن میں جب کتا منہ ڈال لے تو چاہیے کہ 7 مرتبہ اسے دھو دو۔ گاؤں میں کئی مرتبہ ہوتا ہے، ہمارے ملک کی 70-75% آبادی گاؤں میں تو ہے، کئی مرتبہ دروازہ کھلا رہ جاتا ہے یا کوئی بھی صورت کتا کسی برتن میں منہ ڈالتا ہے، سونگتا ہے، چل دیتا ہے۔ صحیح بخاری میں آیا ہے کہ 7 مرتبہ اسے دھوئے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے خود کیا کیا، دارقطنی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا عمل نقل کیا ہے کہ جب ان کے ہاں کتا برتن میں منہ ڈال دیتا تھا تو جو چیز برتن میں ہوتی تھی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسے گرا دیتے تھے، وغسلہ 3 مرات، اور 3 مرتبہ دھوتے تھے۔ اور یہ فتویٰ ان کا نقل کیا ہے، یہ عمل ان کا نقل کیا ہے یہ حضرت عطا بن ابی رباح نے، اور عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ یہ 200 صحابہ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے دیکھا ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے میں نے عطا سے زیادہ محتاط آدمی حدیث کے معاملے میں کسی کو نہیں دیکھا۔ اب اس پہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ فرمایا ہے، اور خود اس پہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا عمل یہ ہے کہ 3 مرتبہ دھو دیتے ہیں، تو یہ کیا بات ہوئی؟ کیونکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست انہوں نے یہ بات سنی، درمیان میں کوئی راوی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے یہ بات تو بالکل قطعی تھی، یقینی تھی۔ ان کے حق میں تو یہ بات قرآن پاک کی آیت کے برابر تھی نا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی براہ راست سن رہے ہیں، درمیان میں کوئی راویوں کی بحث ہی نہیں۔ پھر کیوں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 3 مرتبہ اپنے برتن دھو رہے ہیں، اور حدیث صحیح بخاری میں کہ 7 مرتبہ دھونا چاہیے؟ اس لیے ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی اعلام الموقعین میں اتنی شدت سے لکھتے ہیں کہ جب کسی موضوع پر صحیح حدیث ہمیں مل جائے تو اس کے مقابلے میں جب کوئی دوسری حدیث نہیں ہے تو ہمارا فرض ہے حدیث کو اپنائیں، اس کے مخالف ہر چیز کو چھوڑ دیں۔ ہم حدیث کو کسی کی مخالفت سے نہیں چھوڑ سکتے، خواہ کوئی راوی ہو نہ ہو، ہم حدیث نہیں چھوڑ سکتے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تو عرض کرتے ہم حضرت سے کہ ذرا ٹھنڈے دل سے، اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ہی کے بعد یہ شوقانی ہیں، اگرچہ ان کی کوئی نسبت نہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں اللہ تعالی میں کہ کسی حال میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہم کسی کی بات نہیں مانتے۔ ارے بھائی صحیح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کی بات کیسے مان جائیں، مگر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بھی تو دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جب فقہا کے سامنے آئیں، اور حنفی فقہا میں سے ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا دیکھو بھئی اگر ہم یہ کہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جان بوجھ کے 7 مرتبہ برتن نہیں دھوئے،
3 مرتبہ بس ہوتے رہے، جان بوجھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی، تو اس سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت مجروح ہو جائے گی، گناہگار قرار پائیں گے، ساری روایات ان کی ناقابل اعتبار ہو جائیں گی. پھر کیا کریں؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ ساری احادیث جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مختلف طرق سے نقل کی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ دھونے کو فرمایا، تو ہم یہ کہیں گے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا عمل دیکھو 3 مرتبہ، روایت دیکھو 7 مرتبہ، تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 مرتبہ دھونا تو واجب ہے، ضروری ہے، اور بہتر یہ ہے کہ 7 مرتبہ دھو لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ درجہ معیار تقویٰ یہ بتایا کہ 7 مرتبہ دھو لو، اور رخصت اجازت فتوے کے درجے میں یہ بات ارشاد فرمائی، کیونکہ فتویٰ ہمیشہ منیمم ریٹ پہ دیا جاتا ہے نا، جس میں لوگوں کے لیے سہولت ہو، تو یہ بتلا دیا کہ 3 مرتبہ دھو لو، یہ کافی ہو جائے. دیکھا آپ نے حدیث اور فقہا کا قول اور فتویٰ کیسے برابر ہو گئے، ٹھیک ہو گئے. اس لیے جو لوگ صرف ایک حدیث کو دیکھتے ہیں اور پھر دوڑ پڑتے ہیں کہ حدیث میں اور بخاری میں یوں آ گیا یوں آ گیا، انہیں غور کرنا چاہیے کہ اس حدیث کے طرق کتنے، اور پھر اس حدیث کی ترجیح کی وجہ کیا ہے. یہ مستقل ایک علم ہے کہ کسی حدیث کو چھوڑنا اور اس کے مقابلے میں کسی حدیث کو اختیار کر لینا. یہ طرق جو ہوتے ہیں حدیث کے، وجہ ترجیح یہ کیا ہے، کیوں ہم ایک حدیث کے مقابلے میں دوسری حدیث کو ترجیح دیتے ہیں. بہت بڑا علم ہے یہ، اور اگر کسی انسان کو یہ علم حاصل نہیں ہے تو اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ حدیث کے بارے میں اپنی رائے پیش کرے، جب تک کہ اسے پتا نہ ہو کہ ایک حدیث پر دوسری حدیث کی وجہ ترجیح کیا ہے. اتنی ترجیح کی وجوہات ہیں کہ حازمی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا، شروط الائمہ میں وہ لکھتے ہیں، ائمۃ الخمسہ میں، کہ 40 سے زیادہ وجوہ ہیں کہ ہم ایک حدیث کو دوسری حدیث پر کیوں ترجیح دیتے ہیں. اب یہ 40 وجوہ ہی کوئی یاد کر کے آ جائے وہی صاحب علم ہو سکتا ہوگا. چلیے اسے قرار دے لیتے ہیں. جسے پتہ ہی نہیں ہے کہ ترجیح کا مطلب کیا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ یہ شعبان والی حدیث تو جی ضعیف ہے. یاد رکھنا چاہیے کہ ائمہ کرام رحمہم اللہ ایک حدیث کو چھوڑ کے دوسری کو جو ترجیح دیتے ہیں اس کی وجہیں 40 سے زیادہ. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک ڈاکٹر ہے، ہمیں تو معلوم نہیں رہی، لیکن ایک مریض اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے ڈاکٹر صاحب بخار ہے. تو ڈاکٹر کے ذہن میں فرض کر لیجئے کہ بخار کی 10 قسمیں، ہمیں نہیں معلوم کتنی ہوں گی حقیقت میں، فرض کرتے ہیں 10 قسمیں ہیں، 15 قسمیں ہیں، 20 قسمیں ہیں، تو ڈاکٹر کے ذہن میں فوراً آتا ہے کہ یہ بخار کی قسمیں. پھر وہ پوچھتا ہے صاحب کیسا بخار ہوتا ہے، اب وہ ان میں سے کم کرتا جا رہا ہے حتیٰ کہ آخر پہ پہنچ کے کہتا ہے کہ آپ کو نمونیا ہے، یا یہ کہ آپ کو ٹائیفائڈ ہے یا کوئی بخار ہے. تو اس نے 10-15 قسم کے بخاروں میں سے پھر ایک بخار کو اس نے حتمی طور پر کہہ دیا کہ جناب یہ ہے، لہذا اس کے لیے دوا یہ ہے. ایسے ہی حدیث کا بھی معاملہ ہو جاتا ہے کہ کیوں کس حدیث کو ترجیح دے رہے ہیں، 40 سے زیادہ وجوہ ہیں. اب سنتے ہی حدیث آدمی 2 حدیثوں کو دیکھ کے کہتا ہے کہ اچھا یہ کیوں اس کو ترجیح دی، کیوں اس کو ترجیح نہیں دی، اور پھر وہ آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے ایک فیصلے پر پہنچتا ہے. اس کی مثال آپ سے عرض کر دیں. علی بن خشرم محدث تھے رحمت اللہ علیہ، اور امام وقی رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے. وقی نے حدیث سنائی اور وقی امام تھے حدیث کے. انہوں نے کہا دیکھو بھئی ایک حدیث ہے جو میرے استاد عامش رحمت اللہ علیہ ہیں، اور وہ انہوں نے اپنے استاد ابو وائل سے سنی، اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنی. یہ سند تمہیں اچھی لگتی ہے، یہ حدیث اچھی لگتی ہے، یا میں تمہیں یہ بتاؤں کہ وہی حدیث سفیان ابن عیینہ اور انہوں نے منصور سے سنی، اور انہوں نے ابراہیم نخعی سے، اور انہوں نے علقمہ سے رحمت اللہ علیہم،
اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث اچھی لگتی ہے میں یہ سنا دوں. تو شاگردوں نے کہا حضرت آپ کے استاد عامش اور ان کے استاد ابو وائل اور آگے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، تو یہ تو آپ کے درمیان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 3 واسطے ہوئے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو صحابی ہیں، وہ تو سچے تھے ہی، ان کو چھوڑ دیں تو 2 واسطے رہ جاتے ہیں. ہمیں یہ سلسلہ زیادہ اچھا لگتا ہے کیونکہ جتنے بھی کم واسطے ہوں خبر میں، خبر اتنی مستند ہوتی ہے. تو امام وقی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں کہا، ان کے شاگرد کہتے ہیں ہم سے حضرت نے فرمایا کہ عامش اور ابو وائل یقیناً یہ حدیث کے مشائخ میں سے ہیں، لیکن جو میں نے دوسری سند تمہیں سنائی ہے نا سفیان ابن عیینہ اور وہ منصور سے اور وہ ابراہیم نخعی سے اور وہ علقمہ رحمۃ اللہ علیہ سے، یہ سارے کے سارے فقہا ہیں، اور وہ حدیث جو فقہا کی روایت میں آئے وہ زیادہ اچھی ہوا کرتی ہے بنسبت اس حدیث کے جو محدثین کے اپنے سلسلے اور وساطت سے آئے. کتاب الاعتبار میں، الکفایہ میں کئی جگہ یہ قصہ مل جائے گا. اور ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ نے جامع الاصول میں بڑی پتے کی بات اس موقع پہ کہتے ہیں. انہوں نے کہا تم غور کرو کہ امام وقی رحمۃ اللہ علیہ سے اوپر محدثین کے سلسلے کے مطابق 2 ہی واسطے ہوئے نا، ایک عامش کا اور ایک ابو وائل کا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب کی حدیث ہے. اور دوسرا جو سلسلہ ہے اس میں سفیان ابن عیینہ ہے، منصور ہیں، ابراہیم ہے اور علقمہ ہیں رحمۃ اللہ علیہ. یہ 4 واسطے آتے ہیں، تو 2 اچھا ہے یا 4 اچھے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو رباعی 4 کے واسطے بنتے ہیں، کیوں اسے ترجیح دی ہے محدثین اور فقہا نے؟ اس کی وجہ یہ کہ اس کے راوی فقیہ ہیں اور اس کے راوی محدث ہیں، اور فقیہ کو یقیناً محدث پہ ترجیح حاصل ہے کیونکہ فقیہ سمجھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کا مطلب کیا ہے. تو یہ 2 مثالیں اس لیے عرض کر دیں کہ یہ جو ڈھنڈورا پٹتا ہے نا کہ شعبان کی حدیث تو ہے ہی نہیں، یہ ضعیف حدیث ہے، انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اس حدیث کے طرق کتنے ہیں. جس حدیث کو حضرت ابوبکر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص، حضرت معاذ، حضرت ابو ہریرہ اور ابو ثعلبہ اور عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ یہ سارے ذکر کرتے ہوں، اور ان کے علاوہ جلیل القدر تابعین بھی ہوں، اس کے متعلق یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ چیز قابل عمل نہیں؟ اسی لیے ابن حاج مالکی تھے فقیہ، انہوں نے لکھا ہے اپنی مدخل ایک کتاب ہے ان کی کہ کوئی شک نہیں ہے کہ یہ رات بڑی برکت والی ہے اور اللہ کے عظمت والی ہے، اور ہمارے اساتذہ، ہمارے اسلاف اس کی بڑی تعظیم کرتے تھے، تیاری کرتے تھے. اور جب بات معلوم ہو چکی کہ اللہ کے شعائر، اللہ کی خاص رحمتوں کے دنوں کا یا راتوں کو عبادت کرنی چاہیے، تو یہ بھی انہی راتوں میں سے. ایک چیز اس میں عبادت ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں، کچھ تفصیل اور بھی عرض کر دیتے ہیں. اور ایک چیز یہ ہے کہ اس میں قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. مفسرین کا اور محدثین کا اس پہ اختلاف ہے، اور عمومی طور پر مفسرین اور محدثین اور امت کا بہت بڑا طبقہ اسی طرف گیا ہے کہ یہ جو فیصلے ہیں یہ لیلۃ القدر میں، رمضان میں ہوتے ہیں. اور اس طرف اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں کہ اس کا انکار ممکن نہیں. باقی یہ چیز کہ اس رات میں پھر کیا ہوتا ہے، عبادت تو انسان کرتا ہے نا، فیصلے اللہ تعالیٰ کے یہ چیزیں. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں تطبیق بھی دی ہے دونوں میں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہوتا شاید یہ ہے کہ دونوں ہی راتوں میں ایسی چیز ہوتی ہے. شعبان میں اجمالاً اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں فرشتوں کو کہ یہ کام ہونے ہیں، اور لیلۃ القدر رمضان میں پہنچ کر تفصیل بتا دیتے ہیں کہ اچھا یہ کام اس طرح سے ہونے ہیں، فلاں کے ہاں اولاد ہونی ہے. جیسے مثال کے طور پہ یہ تو شعبان میں بتا دیا،
اب وہ کیا ہوگا، اس کا نام کیا ہوگا، اس کے باقی معاملات کیا ہوں گے، یہ لیلۃ القدر پہ بتا دیا جاتا ہے۔ اور کچھ حضرات کا خیال یہ ہے کہ سارے کام شروع ہو جاتے ہیں پوری تفصیل کے ساتھ اس رات کو، اور آہستہ آہستہ وہ تفصیلات ملتی رہتی ہیں فرشتوں کو، یہاں تک کہ جب لیلۃ القدر آتی ہے تو سال کے پورے امور مکمل ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ حضرات کا خیال یہ ہے کہ ایک رات کو دنیا کے کام بتا دیے جاتے ہیں، یعنی 15 شعبان کو کہ اس کا رزق کتنا ہے، عمر کتنی ہے، یہ چیزیں، اور جو باقی اللہ کا اپنا فضل، انعامات آخرت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، یہ لیلۃ القدر کو بتائے جاتے ہیں رمضان میں۔ قرطبی رحمت اللہ نے بھی اس پہ لکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نقل کرنے کا آغاز لوح محفوظ سے، اللہ کی تقدیر کے جو رجسٹر ہیں ان سے آغاز ہو جاتا ہے اس شب برات میں، اور اختتام ہو جاتا ہے لیلۃ القدر میں۔ صاحب المعانی رحمت اللہ نے بھی ایک روایت نقل کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فیصلے تو شب برات میں ہو جاتے ہیں، اور فرشتوں نے ان کاموں کو جو انجام دینا ہوتا ہے تو فرشتوں کی ڈیوٹیز، ان کے فرائض انہیں بتائے جاتے ہیں لیلۃ القدر میں۔ بہرحال سب توجیحات ہیں اور وزنی بھی ہیں، اور یہ بھی ایک مسلک اور رائے ہے، لیکن زیادہ وزنی چیز وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں لیلۃ القدر میں بہت تفصیل سے باتیں بتا دی جاتی ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے بھی ایک چیز لکھی، ارشاد فرمائی ہے، ان کے خلیفہ خواجہ محمد ہاشم تھے رحمت اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے زبدۃ المقامات، کسی زمانے میں محکمہ اوقاف پنجاب نے چھاپی تھی، اس کے بعد تو شاید چھپی بھی نہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ 15 شعبان کی شب کو حضرت عبادت میں مصروف تھے، حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ، اور گھر تشریف لے گئے جب، تو حضرت کی اہلیہ نے عرض کیا کہ اللہ ہی کو علم ہے کہ آج کس کا نام مردوں میں لکھا گیا اور کون باقی رہے گا آئندہ سال تک۔ تو یہ سن کے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ نے فرمایا کہ تم تو شک اور شبے کی بات کر رہی ہو، اس شخص کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے جس نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اس کا نام کاٹ دیا گیا ہے زندوں میں سے، یعنی آئندہ سال آنے سے پہلے پہلے انتقال کر جائے گا، اور یہ اپنی ہی طرف حضرت کا اشارہ تھا کہ کشف میں انہیں بتا دیا گیا کشفن کہ آئندہ سال سے پہلے پہلے وہ اب تیاری کر لیں اللہ سے ملاقات کی۔ پھر ان حدیث میں ایک چیز یہ بھی آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن لوگوں کے متعلق کہا کہ وہ اللہ کی رحمت سے گویا کہ محروم رہیں گے، تو ایک بات یہ ارشاد فرما دی کہ اس رات میں جو لوگ محروم رہیں گے وہ مشرک ہیں۔ شرک جو ہے ظاہر ہے کہ وہ ایسی ہی چیز ہے، کئی بار اس پہ بات ہو چکی۔ دوسرے ان کے متعلق فرمایا جو اپنے دلوں میں بغض رکھتے ہیں کسی کے خلاف، دل اللہ کی یاد کے لیے ہے صاحب، اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں کی باتیں اس میں رکھی جائیں، انتقام کے جذبات رکھے جائیں، دل اللہ کی یاد کے لیے ہے۔ دل کا برتن پاک رہے تو دودھ پاک ہی رہتا ہے، اور دل کا برتن ذرا میلا ہوا اور علم کا نور اس سے اٹھ جاتا ہے، عبادت کا دودھ پھٹ جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے۔ دل کو پاک رکھے۔ دل انسانوں سے محبت کے لیے ہے، بس اگر محبت نہیں ہے تو پھر خاموشی ہے، نفرت کی طرف نہ چلے۔ کسی سے بغض رکھنا بغیر دلیل کے، شرعی دلیل کے، اس سے انسان اور کسی کا تو کیا بگاڑے گا، خود اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا۔ تیسرا آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ناحق قتل کرتا ہے، کبھی بھی کسی کو قتل نہ کرے، خود قتل ہو جائے مگر دوسرے کو قتل نہ کرے جب تک کہ شرعاً کوئی دلیل نہ ہو، شریعت بتائے کہ قتل ہے تو پھر ہے،
وگرنہ انسانوں کا قتل خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، قتل کسی کا بھی بہت بڑی چیزوں میں سے ہے۔ اللہ کے ہاں انسان کے بہت سے امور کے فیصلے اس چیز پہ ہو جاتے ہیں۔ ناحق قتل کافر کا بھی روا نہیں ہے، مومن تو مومن۔ اور چوتھے یہ فرمایا کہ وہ عورت جو عادی بدکارہ ہو، برے کام کرتی ہو۔ عورت کا ذکر اس لیے فرمایا کہ بے حیائی کا کام مرد کے لیے تو ہے ہی برا، عورت کے لیے اس سے بھی برا ہے، کیونکہ شرم و حیا اللہ نے خواتین میں زیادہ رکھی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس رات میں مرد جیسا بھی ہو بخشا گیا اور عورت نہیں بخشی گئی، وہ کیوں گئی؟ مرد یہی کرتوت کرتے رہیں اور یہی کام کرتے رہیں، ان کو کوئی نہیں پوچھنے والا، اور عورتوں کو کوئی مغفرت نہیں ہوگی۔ یہ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کے لیے زیادہ قبیح، زیادہ بری حرکت ہے، لیکن اگر مرد ایسا عادی ہوگا وہ بھی خدا کی رحمت سے محروم رہے گا، ہاں یہ کہ وہ خدا سے توبہ کر لے اور اللہ سے معافی مانگ لے۔ عورتوں کو اس اعتبار سے کم درجے کا سمجھنا اور اپنی تقدس اور پاکیزگی اور سفید کپڑے، یہ اللہ کے ہاں کام نہیں دیتے بھائی۔ دہلی میں ایک طوائف تھی عادی، اس بیچاری کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ یہ عملی طور پر دعویٰ تھا کہ ہم بڑے مقدس، بڑے پاک، بڑے صاف لوگ ہیں، یہ بڑی گناہ گار تھی۔ تمہارے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ گئے اور عرض کیا کہ حضرت اس کا جنازہ پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو عورت ہے اس کے یار دوست بھی ہیں۔ انہوں نے کہا جی حضرت، فرمایا وہ مر جائیں تو جنازہ پڑھتے ہو؟ کہا جی حضرت ان کا تو پڑھتے ہیں۔ فرمایا یہ بھی وہی کام کرتی تھی، اس کا بھی پڑھو۔ اس لیے عیب ہی اگر چننے اور دیکھنے ہیں تو اپنا نفس تھوڑا ہے، تو مرد بھی اگر ان کاموں میں پڑے گا تو اللہ کی رحمت اس سے ہٹ جائے گی۔ ہاں مرد ہو یا عورت جب توبہ کر لے تو پھر خدا سے مایوس نہ ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچواں شخص بتلایا والدین کا نافرمان۔ اولاد عام طور پر نافرمان ہو ہی جاتی ہے، اس لیے والدین کو چاہیے کہ اپنے رویے میں تھوڑی سی تبدیلی کر لیں، اولاد کو گناہ گار نہ ہونے دیں۔ بچے کو براہ راست حکم کرنا کہ یہ کام کرو، یہ چیز لا دو، فقہا کہتے ہیں یہ مناسب نہیں، کیونکہ اگر وہ نہیں لائے گا، وہ کام نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا نا۔ تو کہتے ہیں اس لیے بچے سے دوستی کے انداز میں کہنا چاہیے کہ بیٹے یہ کام کرنے مناسب نہیں، پیاس لگ رہی ہے بیٹے کوئی پانی پلا دیتا، تو بیٹے میں عقل ہوگی خود ہی پلا دے گا، اگر نہیں بھی پلائے گا تو گناہ گار تو نہیں نہ ہوگا۔ بیٹی ہے اس سے یہ کہنا کہ آپ چائے بنا دیں، نہیں بنائے گی وہ کسی بھی وجہ سے تو گناہ گار ہو جائے گی، باپ کی ماں کی نافرمانی بری بات۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ جی چاہتا ہے اس وقت چائے پئیں، پتہ نہیں کون بنائے گا، یا اس طرح کی بات جس میں براہ راست آرڈر نہ ہو، تو بچہ بھی گناہ گار ہونے سے بچ جائے گا، بچی بھی، اور کام اگر ہونا ہوا تو ہو جائے گا۔ اس لیے والدین کو ہمارے زمانے میں چاہیے کہ ان کی بھی تربیت ہو۔ اور اسی طرح شراب پینے والا جو عادی ہو، ہاں مگر یہ کہ اللہ سے توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے۔ شراب پینا یقیناً گناہ ہے، یقیناً گناہ ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، اور لوگوں سے رشوت لینا اس سے بدتر گناہ ہے۔ یہ اگر شراب کسی چیز کے عرق اور کسی چیز کا رس اور نچوڑ اور جوس اس کا نکال کے پی رہا ہے تو یہ تو گناہ گار ہے ہی ہے، اور جو لوگوں کا خون پی رہا ہے حلال کی ان کی کمائی رشوت میں لے رہا ہے وہ گناہ گار نہیں ہے، وہ اس سے بھی بدتر چیز۔ اس لیے اس رات کو عبادت کرے،
اور اللہ سے معافی بھی مانگے۔ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے مشہور حنفی فقیہ تھے، انہوں نے اپنی کتاب البحر الرائق میں مستحب کام جو لکھے ہیں، راتوں کو اٹھ کے بیداری کے لیے جو راتیں لکھی ہیں، اس میں انہوں نے 15ویں شعبان کا بھی ذکر کیا ہے کہ 15 شعبان کی رات جو ہے اس میں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ حسکفی رحمۃ اللہ علیہ در مختار جس کی شرح شامی ہے، اس میں بھی یہ آیا ہے کہ شعبان کی 15ویں شب میں عبادت کرنی چاہیے۔ یہ اسی لیے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بہت طرح سے، بہت مختلف طرق سے آئی۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے ابن رجب، حنبلی ہیں وہ، انہوں نے صاف صاف لکھا کہ شام کے تابعین میں سے خالد ابن معدان، حضرت مکحول، لقمان ابن عامر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، یہ سارے حضرات عبادت کرتے تھے تابعین۔ اور خالد ابن معدان رحمۃ اللہ علیہ تو بہت بڑے محدث تھے، فقیہ تھے، جن کا انہوں نے نام لکھا ہے، اور 70 سے زیادہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی زیارت کی تھی، اور اتنا شہرت سے بچتے تھے، اتنا شہرت سے بچتے تھے کہ گھر سے کبھی کبھی باہر نہیں آتے تھے کہ کہیں لوگوں میں مشہور نہ ہو جاؤں۔ اور لکھا ہے ان کے حالات میں کہ روزانہ 70,000 مرتبہ سبحان اللہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خوب مبالغے کے ساتھ اس رات کو یہ لوگ عبادت کرتے تھے، اور ان حضرات سے لوگوں نے پھر شعبان کی بیداری کو لیا ہے، یعنی یہ کہ آگے امت میں اسی طرح یہ بات چلی۔ رہ گئی یہ بات کہ اس رات میں عبادت کیسے کی جائے، تو کوئی قید نہیں لگائی شریعت نے۔ تلاوت کرے، درود شریف پڑھے، نماز پڑھے، نفل پڑھے، اپنی قضا نمازوں کی کرے، جو بھی چیز ہے۔ اور جب شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی تو اپنے پاس سے اس کی کوئی پابندی لگانا، یہ ہے بدعت۔ اور یہ جو بعض جگہ آیا ہے کہ بعض بزرگوں نے کہا اس رات میں اتنے نفل پڑھو، تو انہوں نے اپنے کسی مرید سے کہا ہوگا، کچھ سوچ کے کہا ہوگا، یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں۔ اس لیے جس چیز کو شریعت نے قید نہیں لگائی، مت اس میں قید لگائے۔ اور ان راتوں میں اپنے گھر میں رہ کے عبادت کرنا افضل ہے، مسجد میں جانا نہیں۔ اور خاص طور پہ اگر اجتماع ہو جائے، لوگ اکٹھے ہو جائیں، تو وہ تو مکروہ ہے، وہ گناہ کی بات ہے، کیونکہ کبھی بھی امت میں صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین رضی اللہ عنہم کسی نے بھی اس مقصد کے لیے اجتماع منعقد نہیں کیا، تو اپنے گھر میں ہی کرے۔ اور یہاں تک کہ یہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ملفوظات میں آتا ہے، اور ان کے خلیفہ حضرت امیر حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، شب برات قیام اور قرآن خوانی کے متعلق بات چل رہی تھی کہ اس شب میں مسجد میں لوگ آتے ہیں، تو میں نے عرض کیا کہ حضرت اگر لوگ گھروں میں ہی عبادت کریں تو کیسا ہے؟ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے فرمایا گھر میں ایک پارہ پڑھ لے یہ اچھا ہے، مسجد میں پورا قرآن پاک ختم کرنے سے اچھا یہ ہے۔ اور اگر ہو سکے تو قبرستان بھی جائے، ہو سکے تو قبروں کی بھی زیارت کرے، اور اللہ تعالی سے ان کے لیے بھی دعا مانگے، ان کی مغفرت کے لیے بھی اور اپنی مغفرت کے لیے بھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل پڑھے ہیں، بس یہ پڑھے، تلاوت کر لے، قبرستان میں چلا جائے۔ الغرض شریعت نے کوئی قید نہیں لگائی، اس لیے اپنی طرف سے قید بھی نہ لگائے، اور یہ نفلی عبادتیں اپنے گھر میں کرے۔ مسجد میں جمع ہونا اور اس کا اعلان کرنا اور لوگوں کو اکٹھے ہونا یہ بھی مکروہ ہے، اور اسی طرح اس موقع پہ پٹاخے اور یہ چیزیں یہ سب مکروہات ہیں۔ برمکی جو تھے آتش پرست عباسی خلفاء کے وزیر، وہ چونکہ پہلے آگ کی پرستش کرتے تھے، پھر مسلمان ہو گئے، تو وہ ایسے مواقع پر آگ جلایا کرتے تھے۔ یہ اس دور کی ایجاد ہے، تو ان کی ایجاد پہ نہ چلے۔
اور ان بدعات کا اور مکروہ کاموں کا ارتکاب نہ کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے اخلاص کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔